أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قابل قدر بزرگوں، گرامی قدر بھائیوں اور دیگر سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج اس مبارک جگہ اور مبارک مجلس میں جس موضوع پر خطاب کرنا ہے وہ ہے قیامت کے قریبی فتنوں کا ظہور۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، ہمارا ایمان ہے کہ قیامت قائم ہوگی، لیکن قیامت کے وقوع کا صحیح علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی سورہ لقمان کی جو آخری آیت تلاوت کی آپ کے سامنے، اس میں کہا گیا ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار جبریل امین نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی کہا کہ میں آپ سے اس سلسلے میں زیادہ نہیں جانتا ہوں۔ چنانچہ حضرت جبریل نے اللہ کی طرف سے بعض جو باتیں دی گئی تھی، بعض علامات جو بتائی گئی تھی، اس سے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا، اور اس کے علاوہ اور بھی جو وقتاً فوقتاً حضرت جبریل کے ذریعے یا اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علامات، جو نشانیاں جو ہے بتائی تھیں، اس سے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کر دیا۔ لیکن قیامت کے وقوع کا بالکل کوئی فکس ٹائم یعنی تعین کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، بلکہ ان کے علامات، ان کے آثار اور ان کی نشانیاں بتائیں۔ قبل اس کے کہ ہم ان نشانیوں کو شروع کریں، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نشانیوں کو اتنی تفصیل کے ساتھ کیوں بتائی جو ہے، اس لیے بتائی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ سارے کے سارے لوگ صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں، صحیح راستے پر آ جائیں۔ آپ چاہتے تھے کہ سارے کے سارے لوگوں کو جہنم کے گڑھے سے نکال کر جنت کے باغ میں پہنچا دیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی۔ چنانچہ آپ جو ہے اگر آپ سیرت پڑھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ دیکھیں گے کہ کس قدر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بعض موقع فرمایا کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، جو ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا یہ لوگ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنی جان دے دیں گے۔ یعنی اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، سب کچھ قربان کر دینے کے لیے تیار تھے، لیکن کیا چاہتے تھے کہ تمام کے تمام لوگ صراط مستقیم پر آ جائیں۔ جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ تمام لوگوں کو کمر پکڑ پکڑ کے جہنم کے گڑھے سے کھینچ رہا ہوں اور تم اس میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہو۔ تو جب ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دعوت کو، اللہ کے پیغام کو پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جسے چاہا ہدایت دی اور ہدایت دے رہا ہے، اور ابھی بہت سارے لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے جو ہے، تو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ تفاصیل، یہ آثار اور یہ علامتیں اس لیے بتائیں کہ یہ آخری زمانہ جو جو قیامت سے قریب زمانہ آتا جائے گا وہ فتنوں سے بھرتا جائے گا، اور اہل ایمان کا بھی اپنے آپ کو بچانا، صراط مستقیم پر رک پانا اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ پانا، اپنے صدق و وفا اور امانت داری اور دیانت داری کو بچا پانا بڑا مشکل ہوگا۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت فرمائی، ان کی تفاصیل فرمائی، تاکہ ان برائیوں کو، ان فتنوں کو ہم جانیں اور اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں۔ یہ اصل مقصد تھا ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے جو ہے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں، فتنوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، اور اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے کہ عرفت الشر لا للشر لیکن لتوقیہ ومن لم یعرف الشر من الخیر یقع فیہ، یعنی وہ کہتے ہیں میں شر اس لیے پوچھتا تھا
تاکہ میں اس سے بچوں، اس لیے نہیں کہ برائی کیا کیا ہے میں کروں، اس لیے نہیں، بلکہ چاہتے تھے کہ مجھے بھلائی کا بھی علم ہو اور برائی کا علم ہو، تب برائیوں کی نشاندہی ہو جائے گی تو میں ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھوں گا۔ اسی لیے ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی، ان گمراہی اور ان برائیوں کی جو ہے نشاندہی کر دی، تاکہ ہم اپنے آپ کو، جب اس طرح کے حالات پیدا ہوں تو ہم اپنے آپ کو بچا سکیں جو ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے بتایا گیا کہ ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر ہمیں اس سے متنبہ کیا ہے اور آگاہ کیا ہے، اور کس قدر آخری جو ہے وقت میں فتنے پیدا ہو جائیں گے۔ چنانچہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اطم من اطام المدینہ، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مدینہ کے محلوں میں سے ایک جگہ پر، اونچے جگہ پر آپ چڑھتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حل ترون ما ارا، لوگوں صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ کیا تم وہ چیز دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ قالوا لا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی لأرى الفتن تقع خلال بیوتکم كوقع المطر، رواہ البخاری، بخاری کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح، بارش کی بوندوں کی طرح تمہارے گھروں کے درمیان نازل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مثال دی؟ بارش کے قطرے، بارش کے قطرے سے مثال کیوں دی؟ یعنی کثرت مراد ہے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور یہ زمانہ دور ہوتا اور قیامت کے قریب ہوتا جائے گا، اسی قدر جو ہے فتنے زیادہ ہوتے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ دیا، بلکہ وضاحت ہے کہ بارش کے قطروں سے، اب آپ بارش کے قطرے کو شمار کر سکتے ہیں، یا بارش کے قطرے سے آپ کسی کو بچا سکتے ہیں جو ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ یہاں کثرت مراد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان، اس کثرت سے جیسے بارش کے قطرے اور بارش کی بوندیں نازل ہوتی ہیں، اس طرح جو ہے فتنے ہر طرف ہوں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لم يبق من الدنیا الا فتنة وبلاء، فرماتے ہیں کہ اب دنیا میں صرف فتنے، آزمائش اور بلائیں رہ گئی ہیں جو ہے، یعنی کثرت مراد ہے کہ اس طرح سے جو زمانہ گزرتا جائے گا اس طرح کے فتنے اور ضلالت، گمراہیاں ہوں گی۔ چنانچہ اگر آپ غور کریں، ذرا تقابل کریں، تھوڑا سا جو ہے موازنہ کریں، آج سے 10-15 سال پہلے کے حالات اور آج کے حالات اگر مقابلہ کریں تو بڑا فرق ہوگا۔ آج دیکھیں ہر طرف ضلالت ہی ضلالت، گمراہی گمراہی، ہر طرف گناہ ہی گناہ۔ آپ چاہے جو ہے جو غیروں کا مسئلہ لے لیں یا جو ہے اس امت کے مسائل کو لے لیں، عبادات کے مسئلوں کو دیکھ لیجئے، حقوق کے مسائل کو دیکھ لیجئے، ایک دوسرے پر مظالم کو دیکھ لیجئے۔ ہم آپ اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچیں، اپنی ذمہ داریوں کو دیکھ لیں، یہود و نصارہ کی اتباع کو دیکھ لیں، عریانیت و بے حجابی کو دیکھ لیں، کسی بھی مسئلے کو لے لیں تو ہم کہیں نہ کہیں جو ہے فتنوں میں پڑ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں جو ہے راہ راست سے جو ہے انسان ہٹ جاتا ہے، اور ماحول اور سماج کو چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، یعنی جہاں جس معاشرے اور جس سماج میں آدمی پہنچتا ہے وہاں کہیں نہ کہیں متاثر ہو جاتا ہے۔ اور اپنے دین کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے جس قدر جس کے ایمان میں کمی ہوگی وہ فتنوں میں جو ہے اور فتنوں اور اس کے دلدل میں پھنس جائے گا، اور جس قدر جس کا ایمان قوی ہوگا، تقوی کی زیادتی ہوگی، اسی قدر وہ فتنوں سے بچ سکے گا جو ہے۔ تو آپ دیکھیں اور غور کریں کہ اس طرح سے بہت سارے جو ہے حالات پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور بہت ساری برائیاں جو ہے، آپ جیسے میں نے کہا توازن کریں، تقابل کریں اور دیکھ لیں، ذرا سوچ لیں کہ کتنا فرق ہے آج سے 10 سال اور 15 سال کے پہلے کے حالات میں اور آج کے حالات میں جو ہے کس قدر فرق ہے۔ چنانچہ حضرت زبیر ابن عدی رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ اتینا انس بن مالک، وہ کہتے ہیں ہم لوگ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، فشکونا الیہ ما نلقى من الحجاج، تو ہم نے ان مظالم کا ذکر کیا، ان پریشانیوں کا ذکر کیا جو حجاج کی طرف سے ہمیں جو ہے موصول ہو رہے تھے، حجاج کی طرف سے جو ہے جو پریشانیاں ہمیں لاحق تھیں۔ تو حضرت انس بن مالک بڑے پائے کے صحابی ہیں، آپ جانتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اصبروا، کہا تم صبر کرو، کہا اصبروا، اور اس کے بعد فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، آپ نے فرمایا کہ صبر کرو، اس لیے کہ اب جو بھی زمانہ اس کے بعد ہوگا وہ اس سے بھی برا ہوگا، اس سے بھی ظلم و ستم والا ہوگا، اس سے بھی برائیوں ضلالتوں گمراہی والا ہوگا جو ہے، اس لیے صبر کرو
جو ہے حتی تلقوا ربکم، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو. یا جو ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اسے میں نے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. بلکہ لیکن اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا قیل ومن یابا یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیکن میری امت کے لوگ جو راہ مستقیم پر ہوں گے، جو میری اطاعت اور جو ہے میری فرما برداری میں ہوں گے، ان کو کوئی پرواہ نہیں، وہ جنت میں جائیں گے، وہ جنت میں جائیں گے، ہاں سوائے ان کے جو میرا انکار کرے. لوگوں نے پوچھا انکار کون کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری معصیت کرے، میری نافرمانی کرے. تو ہمیں ایسے فتن جو ہے پرفتن اور پرآشوب دور میں اپنے آپ کو گمراہیوں سے، گناہوں سے جو ہے اور آزمائشوں سے اس طرح کے بچانا ہے اپنے آپ کو حتی الامکان. اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی اور اس قدر جو ہے تلقین کی جو ہے. تو اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اگر ہم اپنے آپ کو بچا لے گئے تو ہمارا مرتبہ، ہمارا رتبہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ہی زیادہ ہوگا. اور فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف کی، وہ کہتے ہیں کہ لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی حتی یمر الرجل بقبر الرجل فیقول یا لیتنی مکانا، یہاں تک کہ حالت ایسی پیدا ہو جائے گی کہ ایک آدمی جب کسی آدمی کے قبر کے پاس سے گزرے گا تو وہ کہے گا کہ کاش کہ میں پہلے مر گیا ہوتا اور اس قبر میں میں ہوتا. اس قدر تمنا کریں گے. ابھی وہ وقت نہیں آیا میرے خیال سے اتنا تو، لیکن یہ دھیرے دھیرے فتنوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آپ غور کریں تو دھیرے دھیرے فتنوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. بلکہ بعض جگہ ہمارے خیال سے ہم اور آپ تو ابھی بہت ہی امن و امان میں ہیں. آپ اسی قریبی اور پڑوسی بعض ممالک کے حالات دیکھیں، وہاں لوگوں کے حالات ایسے ہی ہیں. قریبی ممالک میں دیکھیں تو وہاں حالات ایسے ہی کہ لوگ یہی سوچتے ہوں گے کہ میرا جو ہے جینے سے مر جانا بہتر ہے. جو حالات ہیں آپ غور، اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن آپ خود غور کریں کہ وہاں کے حالات کیا ہیں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں فرمایا کہ حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو امان کہاں محسوس کرے گا؟ کھیتوں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، وادیوں میں وہ اپنی بکریوں کو، اپنے جانوروں کو لے کر چلا جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ جب فتنے زیادہ ہو جائیں تو تم اپنی ایمان کو بچانے کے لیے شہر اور بستیوں کو چھوڑ کر اپنے جانوروں پر جو ہے اپنا گزر بسر رکھو اور جا کے پہاڑوں کی وادیوں میں چلے جاؤ. بلکہ فتنہ اتنا بڑھ جائے گا، بعض روایت میں آتا ہے کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القاعد فیہا خیر من القائم، جو بیٹھا ہوگا وہ کھڑے آدمی سے بہتر ہوگا، جو چل رہا ہوگا وہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. یعنی اس قدر فتنے ہوں گے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس، بعض صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جس کے پاس جانور نہ ہوں، بکریاں نہ ہوں، وہ کہاں جائے، کیسے کرے؟ وہ کہا وہ اپنے گھر میں بیٹھے اپنے تلوار کو کند کر کے بیٹھ جائے، اپنے تلوار کو کند کر کے بیٹھ جائے، اپنے ایمان کو بچائے جہاں تک بچنا ہو. ہاں جب حالات اچھے ہوں، ممکن ہے تو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے تمام لوگوں کو بچاؤ، تمام امت کو بچاؤ، جس کو بھی بچا سکتے ہو بچاؤ. لیکن جو ہے جب ایسی بات نہ ہو، اپنا ایمان بھی محفوظ نہ رہ سکتا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے گھروں کو بند کر کے اس میں بیٹھ جاؤ. یعنی فتنے اس قدر ہو جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا. لیکن وہی ساتھ ساتھ میں آپ ایک اور لمبی روایت بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ فمن سرح ان یزحزح عن النار ویدخل الجنہ، لیکن جس کو اس بات سے خوشی ہوتی ہو کہ وہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْتُدْرِكْهُ مَوْتُهُ وَهُوَ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وہ اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچا کر اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے، اپنے آپ کو بچائے، اپنی یعنی اس جو ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھے، اسے نہ چھوڑے. حالات کتنے بھی خراب ہوں جو ہے، لیکن اپنے آپ کو، مصائب کتنے بھی آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، لیکن اپنے آپ کو صراط مستقیم سے ہٹائے نہ. لوگوں کو، حالات کو دیکھ کر، معاشرے کو دیکھ کر، سماج کو دیکھ کر ان کی برائیوں میں ملوث نہ ہو. اگر ایسا وہ کرتا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے دور کر کے اور جنت میں داخل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کرے. اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں تقریباً یہ آیت پڑھتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اسی جو حدیث ہے، اسی معنی کی آیت دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں موت نہ آئے، تم نہ مرو
الا ایک ہی اسلام کی حالت میں. تو اسلام کی حالت میں ہم کیسے ہماری موت آئے گی؟ جب ہم ہر وقت اس پہ قائم رہیں گے. اس لیے کہ موت کا کوئی وقت متعین نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ غالباً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو، اس لیے کہ کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم شام تک زندہ رہیں گے. اور جس کو یہ پتا ہو کہ ہو سکتا ہے ہم شام تک زندہ نہ رہیں یا شام ہو تو کل تک زندہ نہ رہیں، تو اگر ہمیں پتا چل جائے کہ ہماری موت شام تک ہوگی، ہم کوئی برائی کریں گے اس دن؟ نہیں کریں گے، بلکہ ہم چاہیں گے کتنی نیکیاں ممکن ہو ہم کر لیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کا شعار یہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھے، اور جب اس طرح تیار رکھے گا تو کسی بھی وقت اسے موت آ جائے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اور جو میں بتا رہا تھا ابھی اس سے پہلے کہ فتنے اس قدر ہو جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے لوگ یہاں وہاں چلے جائیں گے جو ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے. اور کون لوگ اس میں محفوظ رکھ پائیں گے؟ اس میں صبر کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہے کہ ان من ورائکم ایام الصبر. صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہارے بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں صبر کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی. بغیر صبر کے حتیٰ آج ہی آپ دیکھیں یہاں بیٹھے اس میں بھی صبر کی ضرورت ہے. ہمارے کتنے بھائی باہر گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں، کتنے بھائی کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں، کتنے بھائی اور جو ہے چیٹنگ اور دوسری چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں، یا کوئی کسی اپنے بزنس میں لگے ہوئے ہیں. آپ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر یہاں آپ صبر کے لیے صبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. نماز کے لیے جانا ہے آپ کو صبر کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے آپ کو بہت صبر کرنا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں، بلکہ اسلام کے تمام چیزوں میں عمل کرنے میں صبر کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ چھوٹی سی سورہ عصر میں فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. جو 4 چیزیں کامیابی کی بتائی ان میں سے ایک صبر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کی ضرورت ہوگی جو ہے الصبر فیہن کقبض علی الجمر. بہت بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اس طرح نہیں، معمولی صبر کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسے ہی صبر کی ضرورت ہے کہ جیسے انگارے کو ہاتھ میں لینا. انگارہ ہم لے سکتے ہیں، بڑا سخت کام ہے. ایسے ہی فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں گے، پریشانیاں اتنی ہوں گی، گمراہیاں اتنی ہوں گی، ضلالت اتنی ہوں گی، حالات اتنے خراب ہوں گے، آپ کے آمنے سامنے دائیں بائیں حالات ایسے ہوں گے، اس سے گناہ اور ایسے لوگ جو ہے ذلت و رسوائی میں ہوں گے کہ آپ کا اپنے آپ کو بچانا مشکل ہوگا جو ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العامل یعنی للعامل فیہ اجر 50، لیکن جو ایسے حالات میں اپنے آپ کو بچا لیا اس میں 50 آدمیوں کا ثواب ملے گا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ 50 ہم میں سے یا ان میں سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے 50 کا. یعنی اگر ہم اپنے آپ کو ایسے فتنوں میں پا کر کے اور صبر کر کے اپنے آپ کو صراط مستقیم پر قائم رکھ لیتے ہیں تو 50 صحابہ کے برابر ہمارا ثواب ہو جائے گا. ہے کہ نہیں ہے؟ تو جس قدر انسان کو، ایک اہل ایمان کو، مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، قائم کرتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت اس کو جو ہے اجر و ثواب سے بھی نوازتا ہے. اور اسی کے آثار، قیامت کے آثار اور کی نشانیوں میں سے یا ان کی فتنوں میں سے کیا ہے؟ سب سے بڑا فتنہ ہمارے خیال سے جہالت کا فتنہ ہے. جہالت کی فتنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ان بین یدی الساعہ لایاما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والقتل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے جہالت کا دورہ ہو جائے گا. بہت جہالت. آپ دیکھ رہے ہوں کہ نہیں آج جہالت تو نہیں ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بڑی ٹیکنالوجی، لوگوں نے بڑی ترقی کی، بڑا کچھ حاصل کر لیا، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ جہالت سے مراد دین کے بارے میں، دین کے سلسلے میں لوگوں کو آج سب کوئی اپنے بچوں کو اچھا پڑھانا چاہتا ہے، دنیاوی علوم، لیکن دین میں. بلکہ بعض بچے 8 سال کے آپ کو ملیں گے، ابھی ان کو سورہ فاتحہ وہ نہیں پڑھ پاتے یا ان کو کلمے نہیں آتے ہیں، اور انگلش آپ پوچھیں تو فرفر وہ آپ کو سنائیں گے، بولیں گے. تو یہاں جو جہالت سے مراد ہے وہ دین کے سلسلے میں لوگ جاہل ہو جائیں گے. اور جب جاہل ہو جائیں گے، اب انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، اور کس کی کتنی اہمیت ہے، کون سا گناہ کتنا بڑا ہے، یا کون سی نیکی یا جو ہے کس نیک عمل کی فضیلت کتنی زیادہ ہے، تو اس کے نزدیک سب برابر ہے. کہیں بھی چلا جائے، کسی بھی موقع پر کہیں بھی کوئی کہے، اور وہ بہت جلد جو ہے وہ ان کے فریب میں آ جائے گا. لیکن جس کو دین کا علم ہوگا
اور وہ سمجھتا ہوگا وہ قطعاً نہیں جائے گا۔ اب ایک جس کو دین کا علم ہے اور وہ جانتا ہے کہ شرک کبیرہ گناہ ہے اور شرک پر اگر کوئی مر گیا اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، تو جو مومن ہے اس کی گردن بھی کوئی کاٹ دے وہ شرک کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا یہ چند وقت کی زندگی ہے اسے جانے دو، لیکن اس کے بعد جو اخروی زندگی ہے وہ ہمیں جنت ملے گی اور وہاں وہ زندگی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے دین کو سمجھنا ضروری ہے جو ہے۔ اور جب جو ہے ہم کہتے ہیں وَيُرْفَعُ الْعِلْمِ، علم ختم ہو جائے گا، دین کا علم، لوگ جہالت میں پڑ جائیں گے، دین کو نہیں سیکھیں گے، اور جو ہے دین کا علم یعنی علماء جو ہوں گے اچھے بڑے بڑے علماء ہوں گے وہ سب وفات پا جائیں گے۔ اس کے بعد جب وفات پا جائیں گے تو لوگ جو ہے کم علم والوں کو یا جاہل لوگوں کو لوگ اپنا جو ہے رہبر مان لیں گے، جیسا کہ آج بہت سارے آپ گروپ میں اور جماعتوں میں دیکھیں گے کہ علم کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ ان کے رئیس بنے ہوئے ہیں، ان کے رہبر بنے ہوئے ہیں اور ان کو جو ہے ان کے امیر بن کر کے چلتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ان کے امیر بن کر کے چلتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے کہتے ہیں کہ جو ہے تو یہ بہت بڑا فتنہ اور ایک بہت بڑی مصیبت ہوگی۔ اس لیے علم حاصل کیجئے، دین کا علم۔ آپ دنیا کے اسلام منع نہیں کرتا، دنیاوی علوم و فنون جو ہیں اور جس سے اسلام نے منع نہیں کیا ہے، جیسے جادو اور دوسرے کے علم، وہ آپ سیکھیے، ترقی کیجئے۔ آپ دنیا میں کسی قوم کے محتاج نہ رہیے، یہ اسلام کو محتاج نہیں بناتا، نہ کوئی قدغن اور بندش لگاتا ہے۔ آپ سیکھیے علوم و فنون، بلکہ سب کو اپنا محتاج بنائیے، آپ کسی کے محتاج نہ رہیے، سیکھیے جو ہے، لیکن دین کا علم بھی کم از کم۔ کچھ لوگوں کو تو دین کے تمام علوم کو حاصل کرنا، اور کچھ لوگوں کو کم سے کم جو فرض عین چیزیں ہیں ان کی معلومات، ان کا علم، ان کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اور پھر ہم لوگ جن کے دین کی ابتدا، جن کے نبی کے بعثت کی ابتدا، جن کے قرآن کے نزول کی ابتدا لفظ اقرا سے شروع ہوتی ہے۔ اقرا کے معنی سب جانتے ہیں نا، اقرا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پڑھو۔ ہاں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی جو سب سے پہلی آیت نازل ہوتی ہے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ اقرا۔ اور اس 5 آیت میں 2 بار یہ لفظ آتا ہے، اور 2 چیز کیا ہے؟ 2 چیزیں اس میں زیادہ، ایک تو انسان کی تخلیق کا ذکر کیا گیا، 2 اہم چیزیں، تخلیق کا ذکر کیا گیا کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوئی، کس چیز سے ہوئی، اور دوسرے علم کا ذکر کیا گیا انسان کی پیدائش کس چیز سے ہوئی۔ اگر سوچیں تو ہم اپنی پیدائش کے اعتبار سے کوئی شرف اور اہمیت کے حامل نہیں ہیں، ہماری کوئی فضیلت نہیں ہے، جو جس چیز سے ہم پیدا ہوئے کوئی شرف کی بات نہیں ہے۔ شرف کس سے ہوئی ہمیں؟ علم سے۔ اگر کوئی شرف اور فضیلت ہے تو علم سے، اور کس جو ہے اس جو ہے دین کے علم اور تقوی کی بنیاد پر ہمیں شرف اور فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں پر جو امتیاز دیا وہ کس سے؟ وعلم آدم الاسماء کلھا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو علم دے دیا، اور جو ہے فرشتوں سے جب پوچھا اس کا نام بتاؤ، اس کا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تو فر انہوں نے بتا دیا، تو ایک امتیازی حیثیت وہاں ان کو حاصل ہو گئی جو ہے۔ تو علم میرے دوستو حاصل کیجیے۔ اور جو شخص دیکھیے علم جو ہے اہل علم سے، اہل ایمان اور اہل علم سے اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، دنیا میں بھی اس سے مستفید ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ تو اگر آپ علم پہ ہیں تو آپ اپنے آپ کو حلال و حرام معلوم ہے، حق اور باطل معلوم ہے، تو آپ کو کہیں بھی کوئی ورغلائے گا یا فریب میں دینا چاہے گا، آپ کے پاس فتنے ہوں گے تو بھی چونکہ آپ کے پاس اللہ کی معرفت ہے، اس کے رسول کی معرفت ہے، دین اسلام کی جب معرفت ہے جو ہے، تو ایسی صورت میں آپ آسانی سے گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے اور گمراہیوں سے بچنے کے لیے 2 نسخے بتا دیے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، یہ 2 چیزیں اگر آپ کے اندر ہیں تو لن تضلوا، فرمایا ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو ان 2 چیزوں کو حاصل کرو، سیکھو، لیکن آج لوگ اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی کم تعداد میں لوگ آتے ہیں، ہاں حالانکہ بہت اگر آئے لوگ تو میرے خیال سے یہاں جگہ نہیں بچے گی کہ جو ہے یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں رہ جائے گی۔ اگر لوگوں کو یہ رغبت پیدا ہو جائے تو مختلف مقامات پر دروس کے باوجود بھی جگہ نہیں رہ جائے گی۔ اور ایک اور حدیث سنیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کرنا چاہتا ہے، کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، دین کی فقاہت نصیب کر دیتا ہے، دین کا علم دے دیتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ جب آپ دین حاصل کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دین کے علم سے نواز دیا تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو گمراہ کرے گا بعد میں؟
نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. اگر آپ کو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جس سے میں خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہوں اسے دین کی جو ہے فقاہت دیتا ہوں, اسے دین کی سمجھ دیتا ہوں, اسے میں دین کا علم دیتا ہوں. اسی تو اللہ, اگر آپ دین کے جو ہے علم حاصل کر رہے ہیں اور اخلاص اور تقوی آپ کے اندر پایا جا رہا ہے تو انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو فتنے آئیں گے لیکن آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں گے. اور اس لیے بھی ان فتنوں سے بچنے کے لیے دین ضروری ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دنیا کہیں بھی کتنی بھی ترقی کر لے لیکن سب سے زیادہ اونچا مرتبہ کس کا ہوگا؟ اہل علم کا, جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں. آج ہم وہی نہیں کر رہے ہیں. اہل علم کا مرتبہ سب سے زیادہ ہوگا کہ جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں. آپ کو پتا ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے کو اگر آپ دیکھیں گے تو ایک حدیث کے لیے وہ میلوں کا سفر کر جاتے تھے, بلکہ مدینے سے شام تک کا سفر ایک حدیث کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو پانے کے لیے مدینے سے شام چلے جاتے تھے. اور اس طرح کے وسائل و ذرائع نہیں موجود تھے, جو ہے جہاز نہیں تھا اس وقت, یہ اسی والی بسیں نہیں, بس بلکہ بس اور کار کا وجود ہی نہیں تھا. لوگ گدھے, گھوڑے, خچر اور جو ہے اونٹ پر جاتے تھے یا پیدل چلے جاتے تھے. لیکن ایک حدیث سے آپ سوچیں کہ ایک حدیث کو پانے کے لیے کتنی دور چلے جاتے تھے. اور فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو بھی علم حاصل کیجیے. اہل علم کی اللہ تعالیٰ نے بڑی تعریف کی کہ فرشتے جو ہے کہتے ہیں کہ جب علم حاصل کرنے کے لیے کوئی نکلتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرماتا ہے. اب آپ ذرا غور کریں, آپ علم حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی کہیں بھی علم حاصل کرنے کے لیے جائے تو اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. فرشتے اس کے سامنے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں اور دنیا کی ہر چیز اس کے لیے استغفار کرتی ہے. تو دنیا کی ہر چیز استغفار کرے گی تو انشاءاللہ ہم فتنوں سے بچ جائیں گے. یعنی حتی الحیتان فی الماء کہا گیا, یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں بھی اہل علم کے لیے, جو اللہ کے دین کا علم اور اس کے رسول کی سنت کو, ان کے احادیث کو سیکھتے سکھاتے ہیں, ان کے لیے ساری چیزیں. اور ورثۃ الانبیاء ہو جاتے ہیں, ان کی فضیلت بہت ہے. بہرحال یہ علم کا چونکہ جو ہے موضوع علم نہیں ہے اس لیے میں اس پر زیادہ بات نہیں کر سکتا جو ہے, لیکن یہ آپ کے اشارہ کہ ہمیں فتنے کو جاننے اور پہچاننے کے لیے علم کی ضرورت ہے, اس لیے میں نے اس پر اتنی گفتگو کی. لیکن اہل علم کون ہے, بس یہ آخری بات میں اس سلسلے میں کہوں گا, انما یخشی اللہ من عباده العلماء. اگر آپ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں اور اس کے مطابق عمل نہیں ہے, آپ کے اندر اللہ کا خوف اور خشیت نہیں ہے, اللہ کی معرفت نہیں آ رہی ہے, اللہ کے مطیع و فرما بردار آپ نہیں ہو رہے ہیں, تو سمجھیے کہ وہ آپ کا علم, آپ کا سیکھنا سکھانا بیکار ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرمایا کہ جب علم کوئی سیکھ لیتا ہے علماء, بلکہ یہاں زور دے کر جو ہے انما جو ہے یخش اللہ من عبادہ, یہ عربی کے گرامر کے اعتبار سے یعنی فاعل اور مفعول کو میں تقدیم و تاخیر کر کے زور پیدا کیا گیا ہے, جو ہے کہ علماء جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں. آج آپ بعض دفعہ دیکھیں گے کہ لوگ علم سیکھے ہوئے ہیں, عالم ہیں, لیکن وہ ان کے پاس عمل نہیں ہے, بلکہ ان کے پاس بہت سارے فتنوں میں وہ ملوث ہیں, تو ان کے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے ہم علم سیکھیں اور اخلاص کے ساتھ سیکھیں, جو ہے کہ جس طرح اور اپنے اندر تقوی پیدا کریں, اس پہ عمل پیدا کریں, تو انشاءاللہ جو ہے اس علم سے ہمیں بے انتہا فائدہ ہوگا. اسی طرح جب علم آپ سیکھ لیں تو عمل, جیسے میں آپ کہہ رہا تھا کہ اس پر عمل ہو, عمل کا فقدان نہ ہو, اس لیے کہ علم بلا عمل کے بیکار ہے. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے قیامت کے دن ایک شخص کے قدم اس وقت تک ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ چار چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ ہو جائے, جن میں سے ایک کیا ہے, علم کے بارے میں ہے کہ علم کو سیکھا اور سکھایا یا کہاں تک اس پر عمل کیا, یہ بھی پوچھا جائے گا. تو جو ہے ان کنت لا تدری فتلک مصیبت و ان کنت تدری فالمصیبت اعظم, کہتے ہیں کہ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو ایک پریشانی تو ہے ہی ہے, آپ جانتے ہیں تو عمل بھی کرنا ہے, اور نہیں جانتے ہیں تو اور بھی ہے کہ نہیں ہے. تو آپ جو ہے نہیں جانتے ہیں تو مصیبت ہے, جانتے ہیں تو بھی, تو علم کو حاصل کیجئے اور سیکھیے اور سکھائیے, یہ بہت ضروری ہے. جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا جو ہے اسی علم کے بارے میں کہ عمل کا فقدان ہو جائے گا, لوگ عمل نہیں کر پائیں گے. صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ, علم کیسے ختم ہو جائے گا, جو ہے ہم وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا, فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم قرآن پڑھتے ہیں, اس کا علم حاصل کرتے ہیں, اور ہم اپنے
اپنے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ، اور کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے اپنے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں. یہ سلسلہ تو قیامت تک چلتا رہے گا، پھر جو ہے علم کیسے ختم ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عمل نہیں ہے تو سمجھو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں. اور اس نے یہود و نصارہ کی مثال دی کہ جو ہے انہوں نے کہا میرے پیارے صحابہ دیکھو، کیا یہود و نصارہ کیا تورات اور انجیل کو نہیں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول پڑھتے ہیں. تو کہا ان کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، جو ہے کہ جو لوگوں کے پاس تورات ہے لیکن وہ اس تورات سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، تو ایسے ہی کہ جیسے کہ کسی گدھے پر جو ہے کتابوں کا اچھی کتابوں کا بوجھ لاج دیا جائے، تو اس سے کیا فرق پڑے گا اس کو؟ تو ایسے ہی اگر ہم قرآن و حدیث کا علم حاصل کر لیں، کتاب اللہ کو حفظ بھی کر لیں اور احادیث کو بھی یاد کر لیں، سیکھ لیں، معانی و مطالب بھی سمجھ لیں، لیکن اس کے مطابق ہمارا عمل نہ ہو تو اس علم سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے جو آپ علم سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کریں، یعنی جتنا بھی آپ سیکھیں اس کے مطابق عمل بھی ضروری ہے، اسے جو ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اسی لیے جو لوگ بغیر جو ہے علم جو جانتے ہیں یا جو سیکھنا نہیں چاہتے یا سیکھ کر کرنا نہیں چاہتے، اللہ رب العزت نے ان کے کہا فرمایا کہ بل ہم اضل، کہتے ہیں کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، فرمایا کہ وہ ان کی مثال چوپایوں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح ہے کہ جو سیکھ کے پڑھ کے بھی اس پر کوئی عمل نہیں ہوتا، تو بلکہ فرمایا ان سے بھی گئے گزرے ہیں، یعنی جانوروں سے بھی گئے گزرا بتایا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کہ جو نہ سیکھتے ہیں نہ سکھاتے ہیں، اور اگر سیکھتے ہیں تو کرتے نہیں ہیں. اسی طرح انہی فتنوں میں سے یا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے شہادت الزور، جھوٹی باتیں کہنا، جھوٹی گواہیاں دینا. بلکہ بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کا ذکر کرتے کرتے جو ہے جیسے شرک اور حقوق الوالدین اس طرح کی باتوں کا ذکر کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے تھے، اور جب شہادت زور کی بات آئی تو آپ اٹھ کے سیدھے بیٹھ گئے اور آپ الا وشہادت زور کہتے رہے بار بار، جو ہے یہاں تک کہ صحابہ کرام تھے یا لیتہ یسکت، کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے. یعنی آپ نے اتنا فرمایا کہ مطلب یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. آج آپ بتائیں کہ کس قدر ہم لوگ بات بات میں ہم جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، دوسروں کے خلاف جو ہے جھوٹے جو ہے کیس دائر کر دیتے ہیں. آپ چلے جائیے، یہ آپ دیکھ لیں اس چیز کو. ہم اپنے ماحول آج اگر کئی موقع آ جائے کہ ہمارے گھر ہمارے خاندان میں کسی سے لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، ہمارے خاندان والے ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے غلط اور جو ہے ناجائز دوسروں پر کیس کیا ہوا ہے، لیکن ہم کس کا ساتھ دیں گے؟ اپنے خاندان والے کا ساتھ دیں گے. ان معاملات میں ہم گواہ بن جاتے ہیں جہاں ہم سرے سے حاضر نہیں ہوتے، جن کا ہمیں کوئی علم نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم ان معاملات میں گواہ بن جاتے ہیں کہ نہیں ہوتے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اللہ کے لیے سچی گواہی، انصاف کے ساتھ گواہی تم دو، سچی گواہی اور انصاف کے ساتھ گواہی دو. حتیٰ کہ دشمن کے خلاف بھی گواہی دینا ہے تو سچی گواہی دینا، چاہے وہ معاملہ تمہارے خلاف آ جائے. کسی قوم کی دشمنی تمہیں جھوٹ بولنے پر، غلط گواہی دینے پر مجبور نہ کرے. کسی قوم کی کسی کی دشمنی کی ہے، ہماری قوم کا نہیں، ہماری خاندان کا نہیں ہے، یہ مجبور نہ کرے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں کہہ رہا ہے، لیکن ہم اس کے برخلاف کریں تو یہ فتنہ نہیں ہے. فتنے میں ہم پڑے آج یہی حالات ہیں. دوسری کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما. وہاں فرمایا کہ وہاں بھی یہی فرمایا کہ تم سچی گواہی دو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی، دنیا کو نہ دیکھو، چاہے وہ گواہی آپ کے خود خلاف پڑ جائے. آج ہم میں سے کون اپنے خلاف گواہی دے گا؟ کوئی دے گا؟ ہم تو چاہیں گے چاہے جتنا جھوٹ بولنا پڑے ہم جھوٹ بول کے نکل جائیں، اپنے آپ کو اپنے جرم سے جو ہے نکال لیں، اپنے سزے سے نکال لیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، ولو علی انفسکم، آپ کے خلاف بھی پڑے تو آپ سچ بات بولیں، آپ کے والدین کے خلاف بھی پڑے تو آپ سچ بات بولیے. کسی کے امیر کے خلاف یا غریب کوئی امتیاز نہیں، آپ کو سچی گواہی دینا ہے، سچی بات بولنا ہے. آج ہمارا عمل کہاں ہے؟ یا آج دنیا کے لوگ کہاں اس پر عمل کر رہے ہیں؟ بالکل اس کے خلاف معاملہ ہو رہا ہے کہ نہیں بھائیو؟ بالکل اس کے خلاف ہو رہا ہے. الا ماشاء اللہ شاید کوئی ہو جو اس طرح کا جو ہے جذبہ رکھتا ہو. جیسے میں ایک واقعہ بتاؤں، یہیں دمام کا ہے، بہت پہلے کا ہے، جب میں شروع آیا تھا اس وقت کی بات ہے. اللہ جو ہے ان دونوں کو جزائے خیر سے نوازے.
ایک نوجوان لڑکا تھا، کسی بات پر اس کے دوست سے اس کا جھگڑا ہو گیا، تو جا کر کے اس نے اس پر گولی مار دی، اسے اپنے دوست کو بلا کر کسی بہانے سے لیا مار دی، لیکن مارنے تک تو وہ ٹھیک تھا، اس کے بعد میں اس کو بڑا افسوس ہوا اور بڑا غم اور رنج ہوا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ آدمی ایسے حالات سے کو سنبھال نہیں پاتا، اپنے آپ کو ڈر جاتا ہے جو ہے، تو اس کے بعد میں وہ آیا، اب اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہا ہے، اس کو کہیں چین نہیں آ رہا ہے، نہ گھر میں چین آ رہا ہے نہ باہر، کبھی ٹہلتا ہے کبھی گھومتا ہے، راتوں کو سوتا نہیں ہے۔ اس کے گھر والوں کو تھوڑا محسوس ہوا تو اس کے گھر والے پوچھ رہے ہیں، اس کو دلاسا دے رہے ہیں، تسلی دے کر کے اس کو بہرحال اعتماد میں لے کر کے، اور پوچھا گیا تو اس نے اقرار کیا کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ اس کے باپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آؤ میرے ساتھ چلو، اپنی گاڑی میں بیٹھایا اور سیدھا پولیس اسٹیشن لا جا کر حاضر کر دیا۔ دیکھو اپنے بیٹے کو لے جا کر کے حاضر کر دیا جو ہے۔ ایسے لوگ کہاں ملیں گے؟ بہت کم ہی ملیں گے۔ وہ تو اس کو چھپانے کی کوشش کرتا، اس کو جو ہے اور تسلی دیتا کہ چلو ہو گیا کسی سے بتانا نہیں، لیکن وہ لے جا کر کے اسے حاضر کر دیتا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہیں۔ تو ایک مسلمان کا شعار یہی ہونا چاہیے، ایک مسلمان کی جو ہے حقیقت میں اسے ایسا ہی ہونا چاہیے کہ کسی کے بھی خلاف ہمیں جھوٹی گواہی نہیں دینا چاہیے، بلکہ ہمیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، لوگوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو، سچوں کے ساتھ رہو۔ بھلے تھوڑی سی پریشانی آ جائے گی آپ نے غلطی کی ہے، آپ کو تھوڑی سی ڈانٹ پڑ جائے گی، کوئی پنشمنٹ جو ہے مل جائے گا آپ کو تھوڑی سزا، لیکن اللہ کے یہاں تو اس کی سزا نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ نے کسی کو ناجائز جو ہے یہاں دنیا میں سزا دی ہے تو یہ حقوق العباد میں سے ہو گیا کہ نہیں؟ اور آپ نے سنا ہے، ابھی آپ سن رہے تھے اس سے پہلے کئی دروس میں کہ جو ہے اخوت و بھائی چارگی کیا ہے، حقوق العباد کے بارے میں کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے لیکن بندوں کے جب تک وہ منع معاف کریں۔ تو ہم نے کسی کو جھوٹی گواہی دے کر جھوٹا کیس کر کسی کو پھنسایا ہے تو پھر اس کے انجام کے بارے میں میرے دوستو ضرور سوچئے۔ ہاں اسی طرح جیسے جو ہے قطیعۃ الرحم، اللہ تعالیٰ یہ بھی جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور اس کے فتنوں میں سے ہے کہ یہ لوگ اس فتنے میں پڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کی بڑی فضیلت جو ہے کی ہے، ہمارے نبی جناب صلی اللہ علیہ وسلم میں صلہ رحمی کی بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ بلکہ یہ فرمایا کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ دار سے ملتا جلتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کو جوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اپنے قریب کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب۔ بلکہ ہم تو ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم اسی دوست سے ملیں گے جو ہم سے ملتا ہے، ہم اس رشتہ دار سے ملیں گے جو ہم سے ملتا ہے، اس کو کھلائیں گے جو ہمیں کھلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو عام بات ہے۔ کہا صل من قطعک، جو تم سے جدا ہو گیا ہے اسے ملا لو نا، تب یہ بڑی بات ہے۔ جو تم سے کٹا ہوا ہے، جو تم سے ناراض ہے یا تم جس سے ناراض ہو گئے تھے اس کو منا لو، جو ہے اس سے کے ساتھ مصالحت کرو، یہ اصلی صلہ رحمی ہے۔ جو ہے آج بات پر ہم ناراض ہو جاتے ہیں، اور اپنوں سے زیادہ رشتہ داروں میں یہ بات زیادہ ہوتی ہے، دوسرے سے ہماری کوئی بات ہو جائے، لڑائی ہو جائے تو کچھ دنوں کے بعد پھر ملے دعا سلام ہو جاتی ہے، یا کم از کم اگر بہت گھل مل نہیں جاتے تو کم سے کم دعا سلام کرنے لگتے ہیں، لیکن اپنوں سے پورے سال کئی سال ہم بات نہیں کرتے ہیں۔ یہ میرے دوستو یہ اسلام کے خلاف ہے، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم ان چیزوں کی حقیقتوں سے واقف نہیں ہیں، آشنا نہیں ہیں، ہمیں ان کی معرفت نہیں کہ ان کی اہمیت کیا ہے۔ بلکہ بعض دفعہ آپ جانتے ہیں کہ قطع رحمی کی وجہ سے انسان کی عبادت پر فرق پڑتا ہے، انسان کی دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں جو ہے، لیکن آدمی ان چیزوں کو نہیں جانتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ کیوں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، کیا وجہ ہے کہ ہم اس طرح سے ہیں۔ اور اس کے بعد میں کثرت الاغانی والمعازف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہی فتنوں میں سے یہ گانے بجانے، ناچ اور گانے یہ ہو جائیں گے۔ آج آپ ان چیزوں کو دیکھ لیں، پوری دنیا کے حالات دیکھ لیں، ایک گھر کے حالات دیکھ لیں، بلکہ ایک آدمی کے حالات ہر شخص کے جیب میں بھی موجود ہیں، ہر شخص کے جیب میں۔ اور بلکہ ابھی اگر چلے جائیں جہاں وائی فائی کی سہولیات ہیں، آپ وہاں اس بلڈنگ کے آگے پیچھے دیکھیں تو کم سے کم 8-10 لوگ آپ کو مل جائیں گے، اور یہ رات کے 11-12 بجے تک بھی مل جائیں گے، فجر کے بعد جائیں تو بھی ان کا دور ختم ہو جاتا ہے، ان کی باری تو کچھ دوسرے نئے لوگ آ کر کے بیٹھتے ہیں۔ یعنی وہاں کمپنی کا وائی فائی ہے، تو آپ پوری رات تقریباً وہ سلسلہ 2-3 گھنٹے چھوڑ کر شاید پوری رات وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، پوری رات لوگ کوئی فون کر رہا ہے، کوئی کچھ دیکھ رہا ہے، اور آج جو باہر مجلسیں لگ رہی ہیں، جو محفلیں لگ رہی ہیں جو ہے، بلکہ اللہ کی پناہ
میں کیا بتاؤں، بعض دفعہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ جسے دین کے نام پر جو محفلیں سجاتے ہیں ان میں بھی ڈانس کرتے ہیں، ان میں بھی قوالیاں لوگ لگا لیتے ہیں، اور وہ قوالی جو آپ سن نہیں سکتے، یا اگر آپ سن بھی رہے ہیں تو اس میں کم از کم آپ ایک بڑا عظیم گناہ، یعنی بعض دفعہ ان قوالیوں میں شرک کی حد تک لوگ چلے جاتے ہیں جو ہے۔ تو اب یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور کہتے ہیں کہ لوگ گانے بجانے کو عام سمجھ لیں گے اور اس میں ملوث ہو جائیں گے۔ ہاں، ایک جو ہے، میں ایک مولانا صاحب کی میں نے پتہ نہیں ایک کلپ سنا یا کہیں لکھ کے واٹس ایپ پہ آیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ پہلے بہت سارے ایسے لوگ جو کچھ دیندار تھے، ہاں، وہ اس سے محفوظ رہتے تھے کہ گانے بجانے یا تھیٹر میں سنیما ہال میں نہیں جاتے تھے، کم سے کم اپنے وضاقتہ کا لحاظ کر کے نہیں جاتے تھے۔ اب تو ان کے جیب میں یہ چیز ہے، کہیں بھی گھر میں اکیلے بیٹھ گئے تو اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے ان کے دل میں، اللہ کا خوف اور خشیت نہیں ہے، تو وہ بھی اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ اب یعنی حالات اس قدر ہو گئے ہیں کہ لوگ ہر ایک کے موبائل میں جو ہے وہ چیز موجود ہے جو ہے، تو یہ چیز ہے۔ تو یہ فتنہ ہی ہے کہ اگر آپ اسے استعمال کریں صحیح معنوں میں تو یہ بڑی اچھی چیز ہے، اس سے لوگوں کو، دنیا کو، خود اپنے آپ کو اور ساری دنیا کے لوگوں کو بہت سارا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور لوگ پہنچا رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگ ماشاءاللہ اچھی چیزیں لوگوں کو فارورڈ کر رہے ہیں، لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو بھیج رہے ہیں، اچھی چیزیں بنا رہے ہیں، لوگوں کو فائدہ بھی بہت ہو رہا ہے، آسانیاں بھی بہت ہیں، بڑی آسانی سے ہم دعوت کا کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اسی کو ہم غلط طریقے سے استعمال کریں تو یہی چیز غلط ہے، اور جو یہی چیز غلط ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ اس میں فتنوں میں سے اور نشانیوں میں بتایا کہ لوگ شراب عام طور پر پینے لگیں گے۔ آج ہم اور آپ نہیں، لیکن یہاں بھی آپ دیکھ لیں، اور اپنے جو ہے شہروں کے اندر دیکھیں، نوجوان طبقہ اس میں بہت زیادہ ملوث ہے، نوجوان طبقہ بہت ہی زیادہ ملوث، بلکہ اس کا نام نئے نام سے اور نئے برانڈ اور نئے نام سے وہ چیزیں آ جائیں گی، وہی چیز کریں گے اور لوگ اس کو استعمال کریں گے۔ تو یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ایک ہے جو ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں اپنے آپ کو جو ہے بچانا ہے۔ ایک اور چیز جو ہے کثرت الزنا، بدکاریاں بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ ہاں، اللہ کی پناہ۔ اب اس پر میں کیا زیادہ گفتگو کروں، اگر آپ اخبارات کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ میں زیادہ تر اخبارات نہیں پڑھتا، میں ایک ہی اخبار اکثر دیکھتا ہوں اردو کا، تو ظاہر ہے ایک اخبار میں کبھی کبھی پورے ملک کی نہیں بلکہ علاقائی خبریں ہی زیادہ ہوتی ہیں۔ لیکن شاید کوئی دن اس وقت چند مہینوں سے یا تقریباً سال سے کہہ لیں، سال ڈیڑھ سال سے، شاید کوئی دن ایسا جاتا ہو کہ جس دن زناکاری، بدکاری، یہ بے حیائی اور ان فحش اور منکرات چیزوں کا ذکر اس میں نہ ہو، بلکہ جو ہے اللہ تعالیٰ اصلاح فرمایا ایسے لوگوں کی کہ جو معصوم بچیوں تک کو یہ نہیں کرتے۔ آپ اخبارات پڑھتے ہوں گے تو کہ 2 سال، 2.5 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال کی بچیوں کے ساتھ یہ سلوک، اور وہ بھی اجتماعی طور پر، انفرادی نہیں، اجتماعی طور پر، بلکہ حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ بھائی اور بہن کا جو مقدس رشتہ تھا وہ تار تار ہو گیا، اور باپ جو ہے اور بیٹی کا جو مقدس رشتہ تھا وہ بھی تار تار ہو گیا۔ اس طرح کی بھی خبریں آ جاتی ہیں۔ تو آپ بتائیے، جہاں یہی چیز آپ 15-20 سال پہلے شاذ و نادر کہیں یہ چیز سننے میں آتی تھی، شاذ و نادر کہیں سننے میں آتی تھی، اور قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، کیا کہا؟ زنا کے قریب ہی نہ جائیے، یعنی وہ تمام وسائل اور ذرائع جو اس طرف آپ کو لے جا رہے ہیں اس سے اجتناب کیجیے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی کیا حکم دیا؟ اپنی نظریں نیچے رکھو۔ مرد اور عورت کو، اجنبی کو کیا حکم دیا؟ کہ ایک ساتھ تنہائی میں نہ رہو، اس لیے کہ شیطان بہکا دے گا، اور ان تمام وسائل ذرائع کہ بن سمر کر نہ نکلیں، یا وہ تمام چیزیں، گانے بجانے یا اس طرح کی فلمیں یا فحش ویڈیوز جب جو ہے کوئی دیکھتا ہے تو انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ شیطان اسے ورغلاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ بہت زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسے آپ ٹی وی میں یا اخبارات میں آپ پڑھیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے کس قدر، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو اخبارات میں یا ٹی وی میں آتی ہیں، یہ جو چیزیں ہیں جو ظاہر ہو جاتی ہیں، کتنی چیزیں بردا اور رغبت ہوتی ہیں، کتنی چیزیں جو
کسی کے ڈر سے جو چھپائی جا رہی ہیں نہیں ہیں، ان کا جو ہے اعداد و شمار الگ ہے. یعنی آج وہ چیز اور اس میں دن بدن کثرت ہوتی جا رہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے. جو ہے یہ بھی جو ہے اس کی علامتوں میں سے ایک ہیں. اور بہت سارے، بلکہ آج کل حکومتیں پڑھے لکھے لوگ، یہی میں کہتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگوں سے یہاں مراد دین کا علم حاصل ہے. آج دیکھیں گے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ہے کسی ملک کے اندر اچھے اچھے عہدوں پر فائز ہیں، وہ ان برائیوں کے لیے قوانین بنا رہے ہیں. ہاں، ہم جنس پرستی ہو یا جو ہے لواطت ہو یا اس طرح کی، وہ ان کے لیے قوانین بنا رہے ہیں. ان کی ترقی یہی ہے. آپ دیکھیں کہ جس کو، جیسے کہ ابھی عرف عام کا مطلب آپ کو سمجھا دیا شیخ صاحب نے تھوڑی دیر پہلے، جو عرف میں بھی ہر ایک جو ہے اچھی طبیعت کا انسان کسی مذہب سے اس کا تعلق میں نہیں جوڑتا، کوئی بھی ہو، وہ مسلم ہو غیر مسلم، کسی مذہب سے تعلق، لیکن ایک سلیم الطبع آدمی جو ہوگا، جس کے اندر تھوڑی سنجیدگی ہوگی، تھوڑی بھی شرافت ہوگی، وہ اس چیز کو ناپسند کر گیا. لیکن آج اونچے عہدے پر بیٹھنے والے اس کے لیے قوانین بنا رہے ہیں. اسی طرح سے جو ہے آخری چیز بیان کر کے پھر ختم کروں گا، کسب الحرام، حرام کمائی، یہ بھی جو ہے انہی فتنوں میں سے ہے اور قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذہ، من این اخذہ من حلال ام من حرام، من الحلال او من الحرام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو پیسہ چاہیے، بس انسان کو دولت چاہیے، وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ حلال کمائی ہے یا حرام کمائی ہے. آج ہم کسی بھی بزنس میں اپنا پیسہ لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جہاں مجھے پتا چلے کہ فائدہ ہو. ہمیں پتا نہیں کہ وہ بزنس کیا ہے، کیسے ہے اور اس میں کیا ہوگا. بس ہم نے دیکھا کہ لوگ لگا رہے ہیں، ہم نے بھی لگا دیا. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ لوگ فکس ڈپازٹ کر رہے ہیں، اس میں بھی کر دیا. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ہم پرچیزنگ میں یہاں کسی کمپنی کے لیے پرچیز کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کوئی ہمیں تھوڑی سی رشوت کی پیش کر دی کہ آپ ہمارے یہاں سے کمپنی کا مال خریدا کرو، ہم آپ کو آرڈر پر اتنا پیسہ یا آپ کو اتنا پرسنٹیج دے دیں گے. ہم وہ بھی کر رہے ہیں. اس طرح کی ایک تو چیز نہیں. یا لوگوں کی زمینیں ناجائز طور پر اپنے نام کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ جو ہے فون پر یا بینکوں پہ یا آن لائن ہو کر کے چیٹنگ کر کے ان کے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہے ہیں. کیا مطلب حرام کی جو ہے ایک دو چیزیں نہیں ہیں کہ جس کو بیان کروں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ انسان حرام اور حلال کی تمیز نہیں کرے گا. جو آئے بس گھسیٹتے جاؤ، جو آئے جو کھینچتے جاؤ، یہ انسان کی طبیعت جو ہے بن جائے گی. اور آپ دوستو یہ جان لیں کہ جب انسان کا جسم حرام سے پلتا ہے تو اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ جو حج اور عمرے کے لیے جائے، مبارک مہینہ، مبارک ایام، مبارک ساعات اور مبارک سفر، ہر طرح سے وہ قبولیت کے وسائل اور قبولیت کی چیزیں وہاں موجود ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اٹھا کے دعا کر رہا ہے، یا ربی یا ربی. لیکن کہتے ہیں کہ جب حرام سے اس کا جسم پلا ہے، اس کا کھانا پینا سب حرام ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، تو قبولیت اس کو کہاں سے ملے گی؟ تو ایسی دولت کا، ایسی حرام کمائی کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ جو دنیا میں بھی ہم چند دنوں استعمالی کر کے ختم ہو جائے، اور بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہم وہ حرام کمائی کمائیں اور ہم اس سے فائدہ بھی نہ اٹھائیں. آج ہم نے کمائی، آج کسی سے چیٹ کیا اور ہم نے لاکھوں کا 50,000 کا غبن کیا، رات میں میری موت ہو گئی. تو اور ایسے واقعات سامنے آئے ہیں، میں جانتا ہوں ایسے واقعات کہ انسان چوری کر کے اور کیا کر کے کمایا اور اسے ان پیسوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، دوسروں کو فائدہ ہوا، وہ خود جو ہے اس فائدے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا. تو ایسی چیزیں بھی اس فتنوں سے، اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ بھی حقوق العباد میں سے ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی عبادتوں کو قبول نہیں کر رہا ہے. تو ایسی چیزوں سے، ایسی دولت، ایسی پراپرٹی کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. علامات اس کے ابھی تو بہت ساری اس میں بھی باقی ہیں. پھر علامات صغرا، علامات کبریٰ، چھوٹی نشانیاں، بڑی نشانیوں کے نام سے علماء نے انہیں جمع کیا ہے. جو ہے انشاءاللہ جو ہے کبھی نہ کبھی انشاءاللہ اس وقت ایسے ہیں تو ہم یا شیخ صاحب یا کوئی بھی آئے گا تو آپ سنتے رہیں گے. لیکن میں یہی کہوں گا کہ ان تمام چیزوں کا حل کس میں ہے؟ دین کا علم حاصل کرنے میں ہے. آپ دنیا کی 2 تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن دین کے مجالس سے آپ دوری نہ اختیار کریں، دین کا علم حاصل کریں، تقوی اختیار کریں. تو انشاءاللہ جو ہے آپ کو یہ فتنے نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک
میری امت میں ایک گروپ، ایک جماعت ہوگی جو حق پر ہوگی اور اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا گا. لوگ بھی اس کے مخالف ہوں گے، لوگ ان کو نقصان پہنچانا چاہیں گے لیکن نہیں پہنچا سکیں گے. تو بہرحال اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ علم سے نواز دے اور ہمیں اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تو ہم سب کو نیک بنا دے، ہم سب کو جو ہے عفیف اور پاک دامن بنا دے. اللہ تعالی ہمیں عفت و پاک دامنی عطا کر. اے پروردگار عالم ہمیں ایک دوسرے کے جو ہمارے اوپر حقوق ہیں انہیں بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار عالم ہمارے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں برائیوں سے بچا لے. اللہ تو جو ہے ہر چیز پر قادر ہے، تو ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.